ایران اور امریکہ کی بات چیت اسلام آباد میں 20 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد فیل ہو گئی۔ ثالثی کس نے کی تھی؟ پاکستان نے کی تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ کی ضد بن چکی ہے اور امریکہ ہر حال میں آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایگریمنٹ ناکام ہونے کی وجوہات میں افزودہ یورینیم کا معاملہ اور لبنان کو سیز فائر معاہدے کا حصہ بنانا شامل تھا، جس کے لیے امریکی سرکار رضامند نہیں تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو امریکہ کی بحری فوج نے چاروں طرف سے محصور کرنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران نے سخت وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی جہاز قریب آنے کی کوشش کرے گا تو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران نے پاکستانی جہازوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی اور کہہ دیا ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار۔ اگلے 24 گھنٹوں میں خطرناک ڈیولپمنٹ سے منظرنامہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ ترکی نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب جنگ بندی ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ترکی ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پھر بھرپور ساتھ دے گا۔ ترکی پہلا اسلامی ملک ہے جس کی غیرت جاگی ہے اور جس نے جنگ میں ایران کی حمایت کرنے اور ایران کے ساتھ جنگ میں بھرپور ساتھ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دنیا کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری عالمی جنگ دستک دے رہی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ بھی جنگ کے لیے بے صبر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ تیسری عالمی جنگ کو دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کنڈی نہ کھڑکاؤ بابو، سیدھے اندر آؤ بابو۔ تیسری عالمی جنگ کو اندر بلا تو لیں گے صاحب، لیکن نکالیں گے کیسے؟ دیکھتے ہیں دنیا اگلے 24 گھنٹے میں کیا نظارہ دیکھتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ ناظرین، آج 13 اپریل 2026 ہے اور دن ہے سوموار کا۔ آج کی سچویشن اور بھی زیادہ سیریس ہو چکی ہے۔ ایران یو ایس ٹاکس اسلام آباد میں فیل ہو چکی ہیں اور اب ملٹری اسکلیشن کے کلیئر اشارے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو میٹنگ چل رہی تھی وہ کسی بریک تھرو کے بغیر ختم ہو گئی ہیں۔ پاکستان نے میڈیٹر کا رول پلے کیا، لیکن کور ڈس ایگریمنٹ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ریزالو نہیں ہو سکا۔ نتیجے میں ڈپلومیسی فیل اور کنفرنٹیشن کا رسک بڑھ گیا ہے۔ اب سب سے کریٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگریسو اسٹینس لیا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی بات کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یو ایس نیول پریزنس بڑھتی جا رہی ہے اور حتیٰ کہ چائنیز ویسلز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اگر سچویشن اسکلیٹ ہوتی ہے تو پھر حالات مزید سنگین ہو جائیں گے۔ سننے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بظاہر امریکہ اور ایران کی میٹنگ بغیر کسی ایگریمنٹ کے ختم ہو گئی ہے، لیکن بہت ہی باوثوق ذرائع جسے دنیا بھر کے انٹرنیشنل سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بات چیت کے نتائج سے مایوس نہیں ہے اور جلد ہی کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بات چیت دوبارہ اسلام آباد میں شروع ہوگی یا ترکیہ کے شہر استنبول میں۔ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایرانی صدر پزیشکیان بھی پاکستان تشریف لائیں گے اور اسلام آباد اکارڈ کی سائننگ سیریمنی میں موجود ہوں گے۔ اس سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا بہت اہم کردار ہوگا۔ اگر سیز فائر ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو پاکستان کا سر فخر سے بلند رہے گا۔ ناظرین، اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ گلوبل آئل سپلائی کا قریباً 20% راؤٹ ہے۔ اگر یہ ڈسرپٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا امپیکٹ ہوگی۔ ایران نے اس پر اسٹرانگ ری ایکشن دیا ہے۔
اور اسے ڈائریکٹ تھریٹ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن اب ایک پوٹینشیل فلیش پوائنٹ بن چکی ہے۔ اگر یہ ٹینشن اسکلیٹ ہوتی ہے تو آئل پرائسز شارپلی انکریز ہو سکتے ہیں، شپنگ راؤٹس ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور میجر پاورز چائنا، رشیا بھی انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ریجنل کانفلکٹ نہیں، ایک گلوبل کرائسس بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ریسنٹ ملٹری اسٹیپس کی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے 13,000 ملٹری پرسنل سعودی عرب میں ڈپلوائے کر دیا ہے۔ 10 سے 18 ایئر کرافٹس انکلوڈنگ JF-17 تھنڈر اور F-16 ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ میسائل انٹرسیپٹ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے۔ یہ ڈپلائمنٹ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ تعینات کیا گیا ہے۔ آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ یہ پاکستان سعودی میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کا حصہ ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اگر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کانفلکٹ ہوتی ہے تو پاکستان ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ڈیلیما ہوگا۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف ایران کے ساتھ بارڈر اور ریلیشنز، دوسری طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس کمٹمنٹس۔ کیا پاکستان نیوٹرل رہ پائے گا یا اسٹریٹجک پریشر کے انڈر ڈیسیجن لینا پڑے گا؟ یہ ایک ریئل ٹیسٹ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا۔ اندرونی خلفشار کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل ٹینشنز ہائی ہیں۔ عمران خان اور PTI کا ایشو ابھی تک ان ریزالوڈ ہے اور پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں جب ایکسٹرنل تھریٹ بھی ہو، انٹرنل یونٹی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے، ملٹری بلڈ اپ شروع ہو چکا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ ورلڈ از موونگ ٹوارڈز اے ویری ڈینجرس فیز۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ول دس سچویشن ٹرن انٹو اے فل اسکیل وار یا ڈپلومیسی واپس آ سکتی ہے؟ کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ آپ سننے والوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ آپ اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ تمام عزیزوں اور دوستوں کے لیے بھی خیر کی دعا کیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ شاہ جی کی باتیں لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔